نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم، مالک کا احسان کہ پروردگار عالم نے الحمدللہ ہمیں اس ماہ صیام عطا فرمایا۔ رمضان کا بابرکت، محترم اور معزز مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم فرض روزے، دن میں فرض روزے رکھ رہے ہیں اور رات میں نماز تراویح ادا کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی کرم نوازی، اللہ کی مہربانی ہے۔ اس پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ پروردگار آنے والے دنوں کی تراویح اور آنے والے دنوں میں اللہ ہمارے لیے روزے رکھنا آسان کر دے، آمین۔ قرآن پاک کی آیت پیش کی آپ کے سامنے، 17واں پارہ ہے اقترب للناس۔ آج جو پارہ پڑھا ہے نا، پہلا پاؤ، اس میں ایک آیت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب کہہ دو کہ بے شک میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ اللہ نے یہ اپنے نبی کے ذریعے کہلوایا کہ اے محبوب کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ انما انا بشر مثلکم یوحی الی، لیکن مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ اب ہمارے جیسے انسان ہیں تو کوئی یہ کہہ دے کہ معاذ اللہ ہمارے جیسے تو ہیں، جیسے کہنے والے کہہ دیتے ہیں ہمارے جیسے ہی ہیں۔ کفار کا یہ اعتراض رہا، سب سے بڑا اعتراض کفار کا یہ رہا انبیاء کرام اور پیغمبران اسلام پر کہ انبیاء کرام بھی کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں ہم بھی پیتے ہیں۔ انبیاء کرام چلتے پھرتے بھی ہیں، ہم بھی چلتے پھرتے ہیں۔ انبیاء کرام پیغمبران اسلام بازار جاتے ہیں آتے ہیں، ہم بھی جاتے آتے ہیں۔ انبیاء کرام بھی شادیاں کرتے ہیں، ان کی اولادیں ہوتی ہیں، ہماری بھی شادیاں اور اولادیں ہوتی ہیں۔ تو گویا وہ برابری معاذ اللہ ثابت کر رہے تھے کفار، اور اس برابری کو ثابت کر کے وہ انبیاء اور پیغمبران اسلام کا انکار کر رہے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو برابری وہ کہہ رہے تھے نا کفار، ان کا طریقہ رہا یہ کہ انبیاء کو اپنے جیسا کہنا، لیکن اللہ نے یہاں جو کہلوایا نا اپنے نبی کے ذریعے، تو آگے پھر بتا دیا یوحی الی، میں انسان تمہارے جیسا ہی ہوں، لیکن مجھ پر اللہ کی وحی آتی ہے۔ وحی آنے کے بعد تو پھر یہ ممتاز ہو گئے نا، اللہ کے نبی انبیاء پیغمبران اسلام تو ممتاز ہو گئے۔ جیسے ہم جیسے گناہ گار تو نہ رہے، ہم جیسے گناہ گار ہیں، سیاہ کار، ہم لوگ خطا کار لوگ ہیں، ہمارا سوچنا بولنا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب خطا کار، سب خطاؤں سے لبریز ہوتا ہے، غلطیوں سے لبریز ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا کرم، مالک کا احسان کہ پروردگار نے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے جن بندوں کو منتخب کیا وہ انبیاء ہیں، پیغمبران اسلام ہیں، اور وہ ایک آئیڈیل پرسنالٹی ہوتا ہے پوری انسانیت کے لیے۔ انہی کو دیکھ کر ہم فالو کرتے ہیں، انہی کے ذریعے ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا ہے، انہی کے ذریعے ہم نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ انہی کے ذریعے ہم نے جینا سیکھا، دنیا میں زندگی گزارنا سیکھا۔ تو برابری جو ہے نا، یہ کفار اس طور پہ ثابت کر کے ان کا انکار کر دیا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے اگر پیغمبر اور نبی کو بھیجنا ہی تھا نا دنیا میں، تو فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا؟ کفار کا یہ سب سے بڑا اعتراض تھا کہ فرشتے کیوں نہیں آئے، انبیاء نبی اور رسول بن کر کیوں نہیں آئے؟ اگر فرشتے آ جاتے تو ان کو دیکھ کون پاتا؟ فرشتے تو نظر ہی نہیں آتے، نورانی مخلوق ہے۔ دوسرا، فرشتے آتے تو وہ شکل و صورت میں اس قدر ہیبت اور ڈر خوف طاری ہو جاتا ہم لوگوں پر کہ ہم ان سے کچھ سیکھ نہیں پاتے۔ دین سیکھنا تھا نا، تو اللہ نے انبیاء اور رسولوں کو انسانیت کے لبادے میں بھیجا ہے، انسانیت کے لبادے میں دنیا میں بھیجا تاکہ ہم ان سے کھانا پینا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا تجارت کرنا کاروبار کرنا دنیا کی زندگی کے تمام تر معاملات سیکھ سکے، تبھی تو اسلام پر عمل کر سکیں گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو انسانیت کے لبادے میں دنیا میں بھیجا۔ اگر کوئی معاذ اللہ انبیاء اور رسولوں کے انسان ہونے کا انکار کر دے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ انسان ضرور ہے لیکن کیسے بے مثال ہے، ایسے بے مثل اور بے مثال انسان ہیں کہ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ امام الانبیاء آخر جہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ کر کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر کلمہ پڑھ کے لوگ مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے، قربان جائے اللہ اکبر۔ ایسے تھے امام الانبیاء آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے ان کا ایسا ادب اور احترام کیا
کہ جب ہمارے پیارے نبی وضو فرماتے تو وضو کا پانی چہرے سے نیچے گرنے نہیں دیتے، صحابہ اپنے ہاتھوں پر لے لیتے اور ہاتھوں سے مل کر اس کو چہرے پر مل لیا کرتے۔ یہ تھے نا یہ ادب اور احترام انبیاء صحابہ کا ایسا انبیاء صحابہ کرام انبیاء کا ہمارے پیارے نبی کا ایسا ادب اور احترام کرتے تھے، قربان جائیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا یوحی الیہ انما الہکم الہ واحد، تو اللہ نے مجھ پر وحی کی، اب وہ وحی کیا کی کہ تمہارا خدا ایک خدا ہے۔ یہ اللہ نے اپنے نبی پر وحی فرمائی کہ تمہارا خدا ایک خدا ہے۔ اب اس آیت کو بنیاد بنا کر نا بعض مکاتب فکر کے لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسے، اب ان کو دوسری آیت یاد نہیں آتی، دوسری طرف بھی اللہ نے فرمایا، چھٹا پارہ ہے، اس میں اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اب اس میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب، دو چیزوں کا ذکر ہوا، ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ ابھی جو نور کا لفظ آیا نا قد جاءکم من اللہ نور، اس نور سے مراد مفسرین جنہوں نے تفاسیر لکھی ہے قرآن پاک کی، انہوں نے اس نور سے مراد ذات مصطفیٰ لی ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد لی ہے، نور سے مراد۔ ایک حدیث پاک ہے مصنف عبد الرزاق کی حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے نبی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا، سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ تو سرکار دو جہاں رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا گیا، سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، قربان جائے۔ اور جب اللہ نے چاہا کہ وہ نور دنیا میں آئے تو وہ نور اللہ نے سب سے پہلے بنایا، پھر بھیجا سب سے آخر میں ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہمارے پیارے نبی کے نور کو پیدا فرما دیا، پھر جب بھیجنا چاہا تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آخری نبی بنا کر ہمارے پیارے نبی کو دنیا میں بھیجا گیا، آخری نبی بنا کر۔ اسی لیے سرکار کا نا صفاتی نام ہے اول بھی سرکار کا صفاتی نام ہے، اول سب سے پہلے تخلیق کیا گیا، اور آخر بھی سرکار کا صفاتی نام ہے۔